محنت اللہ کی ذات عالی سے ہونے، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کے یقین کو سکھلانے کی ہے۔ تعلمنا الایمان، یہ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ایمان کے سیکھنے میں جو مشقت آئے گی، جو امتحان آئے گا، جو ابتلاءات آئیں گی، اس پر سے گزر کر یہ آدمی ایمان والا بنتا ہے۔ ایمان والا، امامت والا یہ جب بنے گا جو اطلاعات سے گزرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، امام ملت قیامت تک کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جن حالات سے گزارا ہے اور جن اطلاعات سے گزارا ہے اس کو انہوں نے پورا کر کے دکھلایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم نے کام پورا کر کے دکھلا دیا۔ کہ کیا کر کے دکھلایا؟ کہ ہر بنے ہوئے سے رخ بنانے والے کی طرف پھیر لیا، ہر بنے ہوئے سے رخ بنانے والے کی طرف پھیر لیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کہ مجھے اختیار نہیں اپنی جان میں، مجھے اختیار نہیں اپنے مال میں، ان صلاتی و نسکی، نہ میرا اختیار میری جان میں ہے، نہ میرا اختیار میرے مال میں ہے، نہ میرا اختیار میری جان میں ہے، ان صلاتی، نہ اختیار میرے مال میں ہے، و نسکی، نہ اختیار مجھے اپنے مرنے میں ہے، نہ جینے میں ہے، یعنی پیدائش سے لے کر مرنے تک کا یہ تمام کا تمام للہ رب العالمین، اس کے اعتبار سے استعمال ہونے کے لیے ہے۔ یہ رخ صحیح ہوا ہے، اس کا رخ نماز میں نماز کی طرف، بازار میں خیانت کی طرف، عدالت میں ظلم کی طرف۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، رخ صحیح کر لینا، ناک منہ صحیح کر لینا نہیں ہے، بلکہ رخ کا صحیح کر لینا یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالی کی ذات عالی کے استحضار کے ساتھ جینا آ جاوے۔ جہاں جس حال میں ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے اوامر کے اعتبار سے جی رہا ہو، وہاں اللہ کے امر کو پورا کر رہا ہو، اللہ کے امر سے کامیابی کے یقین کے ساتھ، اللہ کے امر کے ذریعے کامیابی کے یقین کے ساتھ وہ جس شعبے میں ہے وہاں اللہ کے امر کو پورا کر رہا ہو۔ یہ ہے توجیہ، اسے کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا، کہ ہاں اس کا رخ صحیح ہو گیا ہے، یہ زندگی کے جس شعبے میں ہوگا وہاں یہ اللہ کے امر کو پورا کرے گا۔ اسی لیے ذکر کو اطاعت کہا ہے، ذکر کو اطاعت اسی لیے فرمایا ہے، کل مطیع ذاکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے۔ کچھ دیر ذکر کر کے یاد کیا اللہ کو، پھر تجارتیں بھول گیا، یہ رخ صحیح نہیں ہوا۔ اس نے اللہ کو تلاوت سے یاد کیا پھر بھول گیا، یہ رخ صحیح نہیں ہوا۔ نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی ذات عالی کے استحضار کے ساتھ، اللہ کی ذات کے دھیان کے ساتھ چلنا آ جائے، اس کا نام ذکر ہے، اس کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اطاعت، ذکر، اطاعت، عبادت، یہ تینوں چیزیں ہم معنی ہیں، یہ تینوں چیزیں ہم معنی ہیں۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، عبادات کی حقیقت، معاملات کی حقیقت، معاشرے کی حقیقت، اخلاق کی حقیقت، پورے دین پر چلنے کی اور پورے دین کی حقیقت، پورے دین پر چلنے کی استعداد، پورے دین پر چلنے کی حقیقت، اس کا تعلق سوائے ایمان کے اور کہیں سے نہیں ہے، سوائے ایمان کے کہیں سے نہیں ہے۔ اخلاق کا تعلق مال سے نہیں ہے، اخلاق کا تعلق اونچے خاندان کا ہونے سے نہیں ہے، معاشرے کا تعلق
کسی محفوظ جگہ پر رہنے سے نہیں ہے کہ آدمی یہاں محفوظ رہے گا تو معاشرہ اس کا بچا رہے گا. عبادات کا تعلق یہ اسباب سے سہولتوں سے نہیں ہے. اسی طرح ہدایت کا تعلق وہ انسان کے باہر کی چیزوں سے اور باہر کے نقشوں سے ہدایت کے آنے کا تعلق نہیں ہے. اس سب کا تعلق انسان کے اپنے اندر سے ہے، انسان کے اپنے اندر سے ہے. ہر امر کا تعلق اس کے اپنے اندر سے ہے، اس لیے کہ انسان کے استعمال کا تعلق، اس کے اعضاء کی حرکت، اس کا تعلق اس کے قلب سے ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے. اعضاء کو قلب سے جوڑا ہے اور ایمان کو، دل کو ایمان کی جگہ قرار دیا ہے. اس لیے فرمایا ہے استفتی قلبک ولو افتاک المفتون. یہ نہیں فرمایا استفتی عینک استفتی اذنک، اپنے ہاتھ سے پوچھ لے، اپنے کان سے پوچھ لے، اپنے ناک سے پوچھ لے، نہیں، بلکہ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے. ولو افتاک المفتون، باہر والے جو چاہے کہتے ہوں، تجھے صحیح فتویٰ تیرا دل دے گا، تجھے صحیح فتویٰ تیرا دل دے گا، بشرطیے کہ دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہو ایمان کے ساتھ. ورنہ دلوں کا اندھاپن، میرے دوستو بزرگوں، دلوں کا اندھاپن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے اسباب ہونے کا یقین نکل کر دنیا کی شکلوں کے سبب ہونے کا یقین دل میں آ جائے. یہ دلوں کا اندھاپن ہے. اللہ تعالیٰ کے اوامر کا اسباب ہونا یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے. اس لیے نبیوں کی محنت کی ابتدا اللہ کی ذات عالی کے تعارف سے اور انتہا بھی اسی پر ہے. یہ نہیں کہ ابتدائی محنت ایمان کی، پھر محنت اعمال کی. جب ایمان کی محنت چھوڑی جائے گی اعمال زندگی سے نکل جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کے اوامر پر چلنے کی قوت وہ اللہ کے وعدوں کا یقین ہے. اللہ کے اوامر پر چلانے کی قوت اللہ کے وعدوں کا یقین ہے. علم رہبری کرے گا، علم رہبری کرے گا. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مناسب ہے، یہ نامناسب ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. علم رہبری ضرور کرے گا، لیکن چلنے کی قوت، صلاحیت وہ ایمان سے ملے گی. چلنے کی قوت اور صلاحیت وہ ایمان سے ملے گی کہ ایمان اس کو اللہ کے اوامر پر چلاوے گا، ایمان اس کو اللہ کے اوامر پر کھڑا کرے گا. اس لیے نبیوں کی پہلی محنت میرے دوستو ایمان کی ہے. 13 سال مکے میں ایمان بچوں کی طرح پڑھایا گیا، بچوں کی طرح سکھلایا گیا. جس طرح بچوں کو علی باتیں سکھلائی جاتی ہے اس طرح ایمان سکھلایا گیا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ سکھلا کے چھوڑ دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا قدم قدم پر ان کے ایمان کا امتحان لیا ہے. صحابہ کرام کا بات بات پر ایمان کا امتحان لیا ہے. ایمان کسے کہتے تھے؟ دیکھو، لغت میں ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر یقینی ماننا. کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر یقینی ماننا، یہ صحیح کہہ رہا ہے. اگر اس کی بات کو مانا، اس پر اعتماد نہیں کیا تو ایمان نہیں بنا. یہ لغت کے اعتبار سے بھی ایمان نہیں بنا، اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو بنے گا نہیں بنے گا، لیکن لغت کے اعتبار سے بھی ایمان نہیں بنا. ایمان لغتاً جو ایمان کا معنی ہے، لغتاً عربی کی لغت میں جو ایمان کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے. ایمان کا ترجمہ لغت میں یہ کیا ہے کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر یقینی ماننا، کہ ہاں ہم اس پر اعتماد کر کے کہتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. تو
اس کے اعتماد پر جب اس کو یقینی مان لیا تو اب اس امر کو پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ یہ اللہ کا وعدہ یقینی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے عوامر کے ساتھ جو وعدے لائے ہیں ان وعدوں کا یقینی ہونا، ان وعدوں کو یقینی سمجھنا، یہ ایمان ہے کہ ہم یقین کرتے ہیں اس کا کہ جو اللہ کا نبی فرما رہے ہیں حق ہے. اس لیے فرمایا آمنو کما آمن الناس، آمنو کما تؤمنو، ایمان لے آؤ تم جیسا چاہو ایمان لے آؤ. نہیں، صحابہ کرام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھلا کر پھر ان کو مقتدا بنایا ہے. آمنو کما آمن الناس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان ایسا لاؤ ایمان جیسے صحابہ کرام لائے ہیں. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں. اور جنہوں نے کہا کہ دعویٰ کر دیا کہ ایمان لے آئے، ان کے بارے میں کہلوا دیا ان سے کہہ دو کہ ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لائے ہو. کہ ان سے کہہ دو قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. کیوں؟ انہوں نے آگے کہا آمنا اور مال کا مطالبہ بھی کر دیا کہ ہمیں مال چاہیے. ایمان کے ساتھ مال کا مطالبہ بھی کر دیا کہ جنہوں نے آگے کہ اعراب نے یہ کہا تھا کہ ایمان لے آئے، انہوں نے مال کا مطالبہ کر لیا. تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے ہو تم. تو اس ایمان کا امتحان لیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کیسے لیا؟ ایک صحابی نے آپ کے پاس غیبت کی، آپ کے پاس غیبت کی ایک صحابی نے بیٹھ کر کسی کی، تو آپ نے فرمایا تہزؤ بالقرآن، تہزؤ بالقرآن، کہ قرآن کے ساتھ کھیل کر رہے ہو؟ کہ نہیں جی میں ایمان لایا ہوں قرآن پر. آپ نے فرمایا تیرے ایمان کا، تیرے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، لا شہادت لک، کہ تیرے ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں، تیرے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، تو قرآن کے ساتھ کھیل رہا ہے. کہ جی کیا بات ہوئی؟ کہ غیبت کر رہا ہے، قرآن نے غیبت کو حرام کہا ہے. پھر یہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کہ جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا جو اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام نہ جانے. جو اس کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے، جو اس کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو ایمان اس طرح سکھلایا تھا صحابہ کرام کو کہ قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے. اب قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی کارگزاری کو کھولا ہے، اور تمام نبیوں کی محنتوں میں ان کی قوموں کا حال کھولا ہے. قوم کا کیا حال تھا، نبی نے آ کے کیا کہا، قوم نے کیا جواب دیا، جنہوں نے صحیح جواب دیا ان کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے بات کو قبول نہیں کیا ان کے ساتھ کیا کیا. یہ اللہ کا وعدہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قیامت تک کے لیے ہے. یہ قانون اللہ کا قیامت تک کے لیے ہے کہ جو نبیوں کی دعوت کا انکار کرے گا اللہ اس کو پکڑیں گے، اور باطل کو پکڑتے ہی دعوت کے مقابلے پر ہیں. باطل کو پکڑتے ہی ہیں دعوت کے مقابلے پر، کہ جب دعوت کے ذریعے سے امت کے اندر
وہ ساری چیزیں اور وہ سارے کے سارے اللہ کے اوامر پوری طرح آ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے صبر پر اور تقوی پر باطل کو پکڑتے ہیں.